معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ تو نور سے مطلب حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اور کتاب سے مطلب قرآن مقدس جیسی محتم بالشان کتاب۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ، اسی ماہ ربیع النور شریف کے مہینے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر میں تشریف لے کے آئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر میں جب تشریف نہیں لے کے آئے تھے، اس سے پہلے کا معاملہ اس طریقے سے تھا کہ لوگ اپنی اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لوگوں کا معاملہ اس طریقے سے تھا کہ لوگ اپنی زندگی کو جانوروں کی طریقے سے گزارا کرتے تھے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر میں تشریف لے کے آئے تو ہر چیز میں امتیاز ہو گیا، ہر چیز میں فرق ہو گیا۔ اور یہی نہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت آمنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مکے کی بازار میں گھومتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب مکے کی بازار میں جا کے پہنچے تو ایک عورت نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا، اے عبداللہ مجھ سے شادی کر لو، مجھ سے نکاح کر لو، مجھ سے بیاہ کر لو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کو نیچے کیا، اپنے ہاتھ کو چھڑایا، واپس چلے آئے۔ کچھ دن کے بعد میں پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس بازار میں جا کے پہنچے تو عورت نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں کہا، اے عبداللہ اس دن تو آپ برا مان گئے ہوں گے نا؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کو نیچے کیا اور کہا، ہاں۔ تو کہا، اے عبداللہ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، بلکہ میں نے تاریخ کے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ جو ہے ان کے پیشانی پر نور محمدی چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اے عبداللہ میں نے تمہاری پیشانی پر وہ نور چمکتا ہوا دیکھا تھا، جگمگاتا ہوا دیکھا تھا۔ اے عبداللہ اسی وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ وہ آنے والے پیغمبر کی ماں میں بن جاؤں، مگر اے عبداللہ کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں ہاں میری شادی ہو گئی ہے۔ اب وہ عورت کہتی ہے، جو نور آپ کے چہرے کے اوپر چمکتا تھا وہ نور اب نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اور آنے کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ جب انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اب آپ کے جو ہے یعنی بیوی
حضرت آمنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عبداللہ کے جو نور تھا وہ منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارکہ میں پہنچ گیا۔ اب حضرت عبداللہ کے جب انتقال ہو گیا، حضرت آمنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں رہ رہی ہیں۔ اتفاق کی بات، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مکے کی بازار میں گزرے، تمام کافروں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد میں کہا، اے عبداللہ، اے عبد المطلب، بتاؤ تمہاری بہو آمنہ جو ہے نا وہ عطر کون سا عطر استعمال کرتی ہے؟ اس کے شوہر کا تو بھی انتا ہے، اب اسے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ ان کفاروں نے کچھ ایسی بات کہی جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ ناگوار گزری۔ واپس آئے اور آنے کے بعد میں دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ اے بیٹی آمنہ۔ حضرت آمنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں سے باہر نکلی، دروازے کے اوپر آئی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد میں کہا کہ ابو حضور بتاؤ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں اس طریقے سے ناراض نظر آ رہے ہیں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی میں نے سنا ہے کہ مکے کے اندر میں تیری چاروں طرف جو باتیں کی جا رہی ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بتاؤ ابو حضور کون سی باتیں ہیں؟ تو کہا کہ باتیں یہ ہے کہ میں مکے کی بازار میں گیا تھا، تمامی لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد میں کہا بتاؤ تمہاری بہو آمنہ عطر کہاں سے لے کے استعمال کرتی ہے، کہاں سے عطر لے کے آتی ہے؟ تو اب وہ باتیں، تمامی باتیں مجھ سے کہی، کہنے کے بعد میں آیا ہوں تجھ سے پوچھنے کے لیے، آمنہ بتا تو کہاں سے عطر استعمال کرتی ہے؟ حضرت آمنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو اور اپنے آنکھ کو، اپنے یعنی آنکھ کے اشارے سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عرض کیا کہ ابو حضور جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر میں آیا ہے، میرے پیٹ کے اندر میں جب سے یہ بچہ آیا ہے، میرے جسم سے ایسی خوشبو نکل رہی ہے گویا کہ ویسی خوشبو مجھ کو حنا میں نہیں پائی جاتی ہے، اور جہاں پر میں تھوک دیتی ہوں وہ تھوک بھی مہک جا رہا ہے، اور جہاں پر میں پانی سے اپنے ہاتھ کو دھل لیتی ہوں وہ پانی جو ہے وہ زمین بھی مہک جاتی ہے۔ اور ابو حضور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں، جب میں رات کو سوتی ہوں تو کچھ عورتیں ایسی آتی ہیں جو مجھ کو رات بھر پنکھا جلا کرتی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنے دل میں سوچتے ہیں، خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آرام کرنے لگتی ہے۔ کچھ دن کے بعد میں یہی ہوتا ہے کہ جب ماہ ربیع النور شریف مہینہ آتا ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، اور جب وہ صبح صادق کا سوموار کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، میرے آقا حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر میں تشریف لے کے آئے، صبح کا وقت تھا، صبح سویرے کا وقت تھا، اور صبح سویرے کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر میں تشریف لے کے آئے تو تمامی چیزوں میں امتیاز ہو گیا۔ ہر چہار جانب سے کفر اور شرک کی بدلیاں جو منڈلا رہی تھی وہ بدلیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب کوئی یہی کہہ رہا ہے آج تو بن موسم کے باغوں کے اندر میں پھل و پھول نظر آ رہے ہیں، کوئی تو کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے جانور بیمار تھے وہ بغیر دوا کے اچھے ہو گئے ہیں، کوئی تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں جو اونٹنیاں کئی دنوں سے دودھ نہیں دیتی تھی وہ اونٹنیوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا کے اندر میں تشریف لے کے آئے تو دنیا نظام کائنات بدل گیا، کیونکہ نظام کائنات کیوں نہ بدلتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں تقریباً 571 سال تک کوئی نبی دنیا کے اندر میں نہیں آیا تھا۔ اب جب نبی نہیں آیا تھا، اب جب میرا آقا تمامی نبیوں کا نبی جب دنیا کے اندر میں تشریف لے کے آیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام فرشتوں کے ذریعے تمام کائنات کے اندر میں، دنیا کے اندر میں تمامی مرضوں کو دنیا سے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی کچھ دن کے لیے ہٹا لیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں کتابوں میں یوں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اس طریقے سے خوشی منائی تھے، میرے رب نے بھی خوشی منائی ہے اور آج دنیا بھی خوشی منا رہی ہے۔ اب جو ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دنیا کے لوگ کس طریقے سے خوشیاں مناتے رہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے اب مقبولین بارگاہ کے یعنی مقبولان جو بارگاہ میں ہیں وہ ان کا حال سنتے چلو، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد میں انہوں نے خوشی منائی اور پھر میرے آقا
आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जवानी के हालत में हुए, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, नबुव्वत का ऐलान फरमाने के बाद में अब तमाम सहाबा बनते चले गए। उसी में हजरत एक सहाबा हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जो हजरत सफीना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम थे। एक बार कुफारों के हाथों से आप गिरफ्तार हो गए। कुछ रोज के बाद में खबर मिली कि लश्कर इस्लाम आपके इलाके में आया हुआ है। आप रात के मौके में जो है वो किसी तरीके से जेल खाने से बाहर निकले, और निकलने के बाद में जाते थे, आगे झाड़ी थी, जंगल था, उसी में जा रहे थे। इतने में क्या देखा कि एक शेर जंगल से बाहर निकला, और निकलने के बाद में हजरत सफीना के जानिब आ रहा है। हजरत सफीना ने जब शेर को देखा, देखने के बाद में कहा, ए जंगल का शेर, तू जंगल का, मैं रसूलुल्लाह का सिपाही हूँ, रास्ता भूल गया हूँ, मुझे रास्ता बता दे। अब जैसे इतना कहता होता है, शेर आया और हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने अपने दुम को हिलाने लगा, और वो जो है अपने जबान में अपने इशारे से कहने लगा, सफीना आओ, मैं तुम्हें लश्कर बता दे रहा हूं, नबी का लश्कर किधर है। अब वो शेर आगे आगे गया, पीछे पीछे हजरत सफीना गए, और जाने के बाद में अपने दुम के इशारे से कहा, सफीना वो देखो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर है, उसी में जाके शामिल हो जाओ। ये थे आशिकाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आज जो है हमारा मामला इस तरीके से बन गया है कि हम अपने नबी की ताज़ीम और तौक़ीर के लिए हम जो है कतराते नजर आते हैं। आज हम जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब निकालते हैं तो तमाम तरीके से यानी अपने दिल को जो है मुतमईन नहीं कर पाते हैं, और लोग जो है अपने इस जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब निकालने की बारी आती है तो बहुत ज्यादा लोग इस तरीके से कतराते हैं। मालूम यह हो रहा है कि आज दुनिया के अंदर में जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निकालेंगे तो उनको नजर में यह हो रहा है कि हम जहन्नम में जाएंगे। मगर आपको मैं ये भी बताता चलूं, आज दुनिया के अंदर में तमाम पार्टियां, मैं आपको मुख्तसरन में बता रहा हूं, दुनिया के अंदर में तमाम पार्टियां हैं। हर कोई पार्टी अपने पार्टी का झंडा लेकर के अपने जुलूस में निकलता है ताकि उसका नेता निकले, और निकलने के बाद में देखे कि हमारा ये चाहने वाला है। अगर वो छोटी मोटी गलती भी करता है तो गलती करने के बाद में उसका जो नेता होता है ना, तो उसको जेल नहीं जाने देता है। और हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि हम अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में जुलूस मुहम्मदी मनाएंगे और अपने घरों के ऊपर झंडे को लगाएंगे तो, और अपने हाथ में झंडे को लेकर के जो है गलियों में गश्त करेंगे, तो जिस तरीके से आज दुनिया का नेता दुनिया के जेल से बचा सकता है, तो हमारा नबी तमामी नबियों का मालिक व मुख्तार है। तमामी दुनिया का जो है कायनात आलम का जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को तमाम नबियों का मालिक बना के भेजा है, तमाम जमीन व आसमान का मालिक बनाया है। तो वो हमारा नबी, हमारा ईमान कहता है कि वो हमारा नबी तमाम जो है मुझे जहन्नम की आग में जलने से भी बचा लेगा। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से अमल की तौफीक, कहने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश खुशी में हमारे और तमाम भाइयों के अल्लाह तबारक व तआला गुनाह सगायर को और कबायर को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक चीज से बोलने में कसदन सहमन किसी चीज की कोई भी लफ्ज़ कोई खता हुई तो मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले ने मुक़द्दस किताब में उन लफ्ज़ों को, खताओं को, गलतियों को अल्लाह तबारक व तआला दरगुजर फरमाए। मौला करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे और तमाम भाइयों के अल्लाह तबारक व तआला गुनाह सगायर गुनाह कबायर को माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूब की शेर चमन फूल चुने साद रहे, बाग बाजाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।